السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی زبان میں مہارت حاصل کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے وہ ہے دلچسپی کا ہونا، دوسری چیز ہے خود اعتمادی کا ہونا۔ دلچسپی کے حوالے سے بات ہو چکی ہے، خود اعتمادی کے تعلق سے بات ہو رہی تھی۔ خود اعتمادی کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں کہ خود اعتمادی ایک تو خود ذاتی طور پر، اندرونی طور پر ہوتی ہے جس کا تعلق طلبہ سے ہوتا ہے، اور ایک وہ خود اعتمادی ہوتی ہے جو اساتذہ کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ جب طالب علم دیکھتا ہے کہ اساتذہ اس پر اعتماد کر رہے ہیں تو پھر اس کے لیے آگے کرنا آسان ہوتا ہے کہ میرے استاذ میرے کام کو سراہ رہے ہیں، مجھے وہ اچھا سمجھ رہے ہیں، میرے اندر کچھ صلاحیت دیکھ رہے ہیں، تو اس بنیاد پر پھر اس کی مزید صلاحیتیں نکھرتی ہیں۔ کہ اساتذہ جو ہوتے ہیں نا، وہ بھی خود اعتمادی پیدا کرتے ہیں طلبہ کے اندر۔ اساتذہ کا جو طلبہ کے ساتھ برتاؤ ہوتا ہے، جو اعتماد دکھتا ہے اساتذہ کا اپنے طلبہ کے ساتھ، اس کی بنیاد پر بھی طلبہ کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ میں عربی اول کے سال میں تھا اور مفتاح العربیہ جو حضرت استاذ مولانا نور عالم صاحب خلیل الامینی نور اللہ مرقدہ کی ایک مایہ ناز تصنیف، کچھ ہی سالوں پہلے وہ کتاب آئی تھی بازار میں، باضابطہ دارالعلوم دیوبند کے مشورے سے وہ کتاب لکھی گئی تھی، تو وہ مارکیٹ میں آئی تھی۔ اس کتاب میں خاص بات یہ ہے کہ اس میں فرہنگ بھی موجود ہے، یعنی جتنے اسباق آئے ہیں، جتنے نئے الفاظ آئے ہیں، ان تمام کے تمام الفاظ کو کتاب کے آخر میں فرہنگ کے عنوان سے لکھ دیا گیا ہے۔ وہاں پر ترجمے لکھے ہوئے ہیں، عربی ہے تو اس کی اردو ہے، اردو ہے تو اس کی عربی ہے، یہ سب موجود ہے۔ اور کتاب کے شروع میں یہ کیا گیا ہے، یعنی کتاب پڑھتے ہوئے کہ جتنے نئے الفاظ آئے ہیں ان کو الگ رنگ سے لکھنے کا انتظام کیا گیا۔ عام طور سے جو کتاب ہوتی ہے وہ سفید اور کالے میں ہوتی ہے، اور اس کتاب میں یہ کیا گیا ہے کہ جو نئے الفاظ آئے ہیں انہیں لال رنگ سے باضابطہ نشانزد کیا گیا ہے، کہ جو بھی کوئی لفظ آیا اور وہ لال رنگ سے لکھا ہوا ہے، اس کی کتابت لال ہے، تو مطلب یہ کہ نیا لفظ ہے، اور آپ کو اس کی جو لغت ہے اس کا ترجمہ جو ہے وہ آخر کتاب میں مل جائے گا۔ تو پوری کتاب کے اندر یہ چیز موجود ہے، پہلے حصے میں بھی دوسرے حصے میں بھی، لیکن پھر بھی کچھ چیزیں وہ ہیں جو چھوٹ گئی ہیں کہیں پر، یا کچھ اور ہو گیا ہے، وہ کاتب کی وجہ سے چھوٹی ہو، یا یوں ہی روا روی میں حضرت الاستاذ مولانا نور عالم صاحب خلیل الامینی، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس درجے کا آدمی، ایک عالمی سطح کا آدمی، ایک عربی کی سب سے بلند چوٹی پر بیٹھنے والا آدمی، وہ نیچے کی چیزوں پر اتر کر لکھتا ہے، وہ بالکل یعنی کہیے کہ جسے عربی کی کوئی شدھ بدھ نہیں ہے وہ پڑھنا چاہ رہا ہے، اس کے لیے نیچے اتر کر لکھ رہا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ بہت مشکل ہوتا ہے آدمی جب اونچائی پہ پہنچ جاتا ہے نا تو نیچے کو دیکھنا، یعنی مثلا بہت زیادہ صلاحیت ہے، آپ بخاری شریف پڑھا رہے ہیں تو آپ کو نیچے کی کتابوں کو پڑھانا، ان بچوں کو سمجھانا اور ان بچوں کو لے کر چلنا آسان نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اونچے والوں کے ساتھ، ان کے ساتھ جو برتاؤ مستقل کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ان کے ساتھ جو پڑھانے لکھانے کا انداز ہے، آدمی اسی انداز میں رچ بس جاتا ہے، پھر اس انداز کو چھوڑ کر نیچے کی طرف آنا یہ مشکل ہوتا ہے۔ تو خیر، اس حوالے سے یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہمارا جیسا مخاطب ہے نا، اس مخاطب کے اعتبار سے بات کی جائے۔ جیسے ہمارے طلبہ ہیں ہمارے سامنے، ان طلبہ کی ذہنی سطح کو دیکھتے ہوئے بات کی جائے۔ طلبہ ہمارے سامنے ہیں مفتاح العربیہ کے، اور ہم ان سے بات کریں کتاب البخلا اور بڑی بڑی جو کتابیں ہیں مثلا، اس کے اعتبار سے بات کریں گے تو پھر طلبہ ہمارے سمجھ نہیں پائیں گے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ استاذ کو صلاحیت نہیں ہے، نہیں، استاذ کے اندر صلاحیت ہے، لیکن صلاحیت کا ہونا الگ بات ہے اور کسی دوسرے کے اندر صلاحیت کا پیدا کر دینا یہ الگ بات ہے۔ خیر، میں بات کر رہا تھا مفتی عمران اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاذ دارالعلوم دیوبند کی، کہ اس زمانے میں وہ کتاب آئی تھی مفتاح العربیہ، ہم لوگ پڑھ رہے تھے، مفتاح العربیہ پوری ہو گئی، پہلا حصہ بھی اور دوسرا حصہ بھی۔ تو حضرت نے مجھے کیا کام دیا، وہ کام بس میں یہی کہوں گا کہ صرف انہوں نے مجھے مشغول کرنے کے لیے اور یہ میرے اندر ایک اعتماد سا پیدا کرنے کے لیے ہی مجھے وہ کام دیا تھا، باقی وہ کچھ خاص کام نہیں تھا۔ کام کیا تھا کہ جتنے الفاظ آئے ہیں نا، نئے الفاظ،
ان سب کا ترجمہ تم لکھ کر لاؤ اور واحد جمع یہ سب لکھ کر لاؤ۔ یہ کوئی کلاس کا کام نہیں تھا نا، میں نے کہا حضرت یہ تو اس میں لکھا ہوا ہے، کتاب میں آخر میں موجود ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو کتاب میں موجود ہے لیکن ممکن ہے پھر بھی کچھ چھوٹ گئے ہوں، ان کو لکھ لینا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کتاب کے اندر جو ہے وہ واحد جمع اس کا انتظام نہیں کیا گیا، جو لفظ جیسے آیا ہے ویسے اس کا ترجمہ کر دیا گیا، خاص طور سے پہلے حصے کے اندر۔ تمہیں یہ کرنا ہے کہ اب تم پڑھ چکے ہو، دوسرا حصہ بھی پڑھ چکے ہو اور دیگر کتابیں بھی پڑھ چکے ہو، واحد جمع سے شدھ بدھ ہو چکی ہے، لغات کو دیکھنا سمجھ چکے ہو، تو اب تمہیں یہ کرنا ہے کہ جو بھی لفظ آیا ہے بالکل شروع سے، قلم، کتاب، یہ سب بالکل پہلا سبق جو ہے یہی سب الفاظ ہیں، ممہات، مدرسہ، مکتب، اس طرح کے الفاظ ہیں، ان سب کی جمع بھی تمہیں لکھنا ہے اور ان کا ترجمہ تو لکھا ہوا ہے ہی، لیکن ممکن ہے کہ کچھ چھوٹ بھی گئے ہوں، انہیں بھی تمہیں باضابطہ دھیان سے دیکھ کر کے لکھنا ہے۔ یہ خیر میں نے کیا، بڑی خوشی ہوئی کہ ایک استاذ نے مجھ پر اعتماد کیا اور میں نے اس کام کو مکمل کیا۔ آج محسوس ہوتا ہے کہ یہ صرف ان کا جو یہ کام دینا تھا وہ میرے خیال سے صرف اس لیے تھا کہ ایک مشغولی رہے، ایک صلاحیت کے اندر اضافہ ہو، اور مجھے اس سے حاصل ہوا کہ میرے اندر خود اعتمادی آئی کہ ہاں استاذ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں، انہوں نے مجھے یہ کام دیا ہے کہ تم یہ کام کر سکتے ہو، اور الحمدللہ اس کام کو میں نے کیا، اور ان کی وہ لغت بینی کی ڈالی ہوئی عادت، اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوا آگے کی زندگی میں بھی، یہاں تک کہ میں تخصص فی الادب میں گیا، وہاں پر جو مقالے لکھے جاتے ہیں، تو میرے لیے جو طے ہوا اور جو میں نے سب سے پہلے نمبر پر رکھا تھا وہ یہی تھا کہ دارالعلوم دیوبند کے فضلاء کی لغت نویسی، ان کی لغوی خدمات، یہ مجھے لگتا ہے کہ وہیں سے جو ہے نا حضرت الاستاذ مفتی عمران اللہ صاحب دامت برکاتہم کی محنت تھی اور ان کی دکھلائی ہوئی ایک راہ تھی کہ وہیں سے لغت بینی اور لغت میں بہت کچھ تلاش کرنے کا جو ایک شوق اور ایک جذبہ ہوتا ہے وہ مفتی صاحب نے میرے اندر پیدا کیا، اور اس کی برکت بعد میں جا کر کے ظاہر ہوئی۔ مفتی صاحب دامت برکاتہم کا بہت زیادہ میرے ساتھ مشفقانہ انداز تھا۔ عامتاً یہ ہوتا امتحانات وغیرہ ہوتے، اس میں کسی وجہ سے کم نمبرات آتے تو مفتی صاحب باضابطہ تسلی دیتے کہ میں جانتا ہوں کہ تمہاری کیا صلاحیت ہے، میں تمہیں پڑھانے والا ہوں، اس سے تمہارے اندر کم ہمتی نہیں ہونی چاہیے۔ امتحانات جو ہوتے ہیں وہ صلاحیت کا معیار نہیں ہوتے، امتحانات جو ہوتے ہیں وہ تو کچھ سوالات ہوتے ہیں، ان سوالات کے جواب دینے کا نام امتحان ہوتا ہے اور اسی کا نام نتیجہ ہوتا ہے اور رزلٹ ہوتا ہے۔ باقی صلاحیت جو ہے وہ ایک دوسری چیز ہوتی ہے، اور الحمدللہ تمہارے اندر یہ صلاحیت موجود ہے۔ مفتی صاحب نے کافی مجھے سراہا، کافی میری تربیت میں ان کا خصوصی حصہ ہے، ان سے جو سیکھی ہوئی چیزیں تھیں ان سے بعد کی زندگی میں بھی میں مستقل فائدہ اٹھاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کو بہتر سے بہتر بدلہ عنایت فرمائے۔ تو اجازت دے جب تک کے لیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔